تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کو محفوظ کرنا ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، بیماریوں کا خاتمہ چاہتے ہو تو صدقات ادا کرو، صدقات سے بیماریوں کا علاج کرو، اور زکوٰۃ ادا کر کے مال کی حفاظت کا کام لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل سے اس مال کی محبت کو نکالنے کے لیے قرآن حکیم میں ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ مال کی محبت کو دل کے اندر اتنا بسا لیتے ہیں کہ ان کو دولت کے سوا کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، ان کا اوڑھنا بچھونا سونا جاگنا دوڑنا بھاگنا صبح و شام مال ہی مال ہے، دولت ہی دولت۔ قارون کو سامنے رکھ کے بتایا کہ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے نقشہ ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی کی اس کا اور کوئی گناہ نہیں بتایا، یہ نہیں بتایا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا اور وہ یہ نہیں کرتا تھا اور وہ نہیں، کوئی گناہ نہیں بتایا، فرمایا وہ مال و دولت کے اوپر اتنا فریفتہ تھا کہ اس کو کوئی ہاتھ بھی لگاتا تھا تو وہ کانپنا شروع ہو جاتا تھا کہ نہیں کام ہو جائے گا۔ اللہ کہتے کم کیسے ہوگا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، عجیب مثال ہے، کیسے کم ہوگا؟ تم ایک دانے کو مردہ زمین کے حوالے کرتے ہو، میں زندہ رب اس دانے میں تبدیلیاں پیدا کر کے کونپل پھر پودا پھر اس کے اوپر جب سٹا لگتا ہے تو پھر تم گن گن کے تو دیکھو۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کمثل حبۃ، دانے کی مانند ہے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ جب پودے کے ساتھ آپ سٹے کو دیکھیں گے، سبع سنابل، 7 لائنیں، مکئی کا سٹا کبھی دیکھا ہے؟ 7 بالیں خوبصورت موتیوں کی طرح پروئی ہوئی، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ایک لائن میں 100 دانہ، تو 7 لائنوں میں 700 دانے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے دیا تھا، بلکہ مجھے کیا دیا تھا؟ میری مردہ زمین کے حوالے ایک دانہ کیا تھا، میں نے ایک کو 700 دنیا ہی کے اندر بنا دیا، 700 دنیا ہی کے اندر بنا دیا۔ اور پھر یہ جو مہینہ گزر رہا ہے اس میں تو ملٹیپلائی ہوتا ہے، اس میں تو نہ جانے کتنے ہزار دانے بنتے ہوں گے، 700 دانہ۔ اور کسی نے اگر ایک آم کی گٹھلی لگائی تو ہر سال کتنے آم حاصل کرتا۔ جس طرح اللہ اس دنیا کے اندر بڑھا کے دیتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والے کو کمی نہیں، بڑھا کے دے گا۔ لیکن اگر مال موجود ہے، نصاب پہنچا ہوا ہے، نصاب پہ نہیں دے گا تو اللہ نے بڑی سخت وعید سنائی۔ فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال کو خزانہ بنا بنا کے جوڑ کے رکھتے رہتے ہیں ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، بہت ڈانٹ ہے، ڈبٹ ہے، وارننگ ہے، انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، اے میرے محبوب ان کو خبر دے دو دردناک عذاب کی۔ اتنی بات ہوتی تو یہ بھی کافی تھی، لیکن یہاں پر قرآن رکا نہیں۔ یوم یحمی علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن اس مال کو ایک مجسم شکل دے کے دوزخ کی آگ پہ گرم کیا جائے گا، اللہ اکبر، دنیا کی آگ نے دوزخ کی آگ پہ گرم کیا جائے گا، پھر اس آگ کے گرم کیے ہوئے مال سے پیشانیوں کو، پہلوؤں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ساتھ ساتھ آواز آئے گی ھذا ما کنزتم، اپنے خزانے کے، اپنے مال کے مزے چکھو۔
فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ کتنی سخت وعید ہے، کتنی سخت وعید ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ 2 فرشتے نمودار ہوتے اور ایک فرشتہ زکوٰۃ ادا کرنے والے اور انفاق فی سبیل اللہ کرنے والوں کے لیے دعا کرتا، یہ آواز بھی لگاتا ہے مال کے خرچ کرنے میں جلدی کرو، وہ مال جو ضرورت کو پورا کر دے اس کثیر مال سے بہتر ہے جو تمہیں اللہ کی ذات سے غافل کر دے۔ وہ تھوڑا مال جو تمہاری ضرورت کو پورا کر دے اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو تمہیں ذکر الہی سے غافل کر دے۔ اور ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کے مال میں اضافہ کر دے، اضافہ کر دے، برکت دے دے۔ دوسرا کہتا ہے اللہ جو جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، انفاق نہیں کرتا، اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے، اس سے برکت نکال دے۔ تو گویا آپ دیکھ لیجئے، ایک طرف زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد دیکھیں، ایک فائدہ تو ایسا فائدہ ہے کہ انسان رشک کر اٹھتا۔ دیکھیں میرے لیے، آپ کے لیے ہمارے والدین دعا کریں تو کتنا ہم خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں نا کہ ماں کی دعا، والد کی دعا، والدین کی دعائیں کتنی قیمتی ہوتی ہیں۔ میرے آپ کے لیے، میرے اور آپ کے اساتذہ دعا کریں، کتنے ہمارے اساتذہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ہمارا کوئی مذہبی رہبر اور رہنما ہو، ہم کسی کے مرید ہوں تو کہتے ہیں ہمارے شیخ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، قیمتی دعائیں۔ کسی کے لیے فرشتے دعا کریں تو وہ کتنا خوش قسمت اور خوش نصیب ہوگا۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کرتے، اور اس سے آگے بڑی خوشخبری، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اللہ اپنے محبوب کو، آمنہ کے لال کو، رحمت عالم کو، روح دو عالم کو، جان دو عالم کو، کائنات کے سردار کو حکم دے رہے ہیں اے میرے محبوب خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ ان لوگوں سے مال لے لیجئے، یا جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو مال خرچ کرنے کی ترغیب اور تلقین کر دیجئے، بتا دیجئے۔ فرمایا جب آپ ان سے لیں گے تو یہ پاک بھی ہو جائیں گے، ان کا تزکیہ بھی ہو جائے گا، اور اے میرے محبوب آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ اکبر۔ جن کے لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہوں گے اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اپنا دامن اور اپنے مبارک ہاتھ پھیلاتے ہوں گے، ان سے بڑا خوش قسمت اور خوش نصیب انسان کون؟ گویا زکوٰۃ ادا کرنے والا اور انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ٹھہرتا ہے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مصداق بنتا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اتنی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بار بار وآتوا الزکاۃ وآتوا الزکاۃ، اور حساب ضرور اس طرف رکھنا چاہیے۔ خاص کر خواتین کے لیے کہوں گا، خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے خواتین مردوں سے آگے ہوتی ہیں۔ آپ اکثر دیکھیں، آپ تجربہ کر کے دیکھیں، کوئی سائل میرے پاس آیا، آپ کے پاس آیا، ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ اس کو نظر انداز کر دیں یا کہہ دیں اللہ تعالیٰ بھلا کرے، لیکن آپ خواتین کو دیکھیں گے کہ وہ بہت کم ایسا کرتی۔ خواتین مال کے معاملے میں، صدقہ خیرات کے معاملے میں، سائل کو، مانگنے والے کو، ضرورت مند اور حاجت مند کے آنے والے کو اکثر کچھ نہ کچھ دے دیتی ہیں، لیکن ایک بہت بڑا خطرہ یہ رہتا ہے کہ ویسے صدقات میں، خیرات میں، انفاق فی سبیل اللہ میں دیتی رہتی ہیں، اپنے ہاں جو زیور ہوتا ہے، کنگن ہوتے ہیں، ہار ہوتے ہیں، اپنے زیور کی زکوٰۃ سے بعض دفعہ بے خبر ہوتی وہ سمجھتی ہیں خامند دے رہا ہے۔ یہ خامند کا معاملہ نہیں، یہ خاتون کا معاملہ ہے۔ ہاں اگر خامند اپنی خوشی سے دے دے اور کہہ دے کہ میں آپ کی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، کوئی اس طرح کا اچھا خامند ہو، اللہ کرے سارے ایسے ہو جائیں، تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے
کہ اگر یہ کنگن سونے کے پہنے ہوئے ہیں، اگر زکوٰۃ ادا کر دی تو پھر یہ سونے کے کنگن ہیں، اور اگر زکوٰۃ ادا نہ کی تو کل قیامت کے دن یہ آگ کے کنگن بن جائیں گے۔ اگر سونے کا ہار پہنا ہوا ہے، زکوٰۃ ادا کر دی تو یہ سونے کا ہار ہے، لیکن اگر زکوٰۃ ادا نہ کی تو یہ کل قیامت کے دن یا آگ کا توق بن جائے گا یا سانپ بن کے گلے سے لپٹ جائے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ایسا مال قیامت کے دن سانپ بنے گا۔ اور قرآن حکیم میں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔ بخیل لوگ یہ خیال نہ کریں کہ مال کی بخیلی کے اندر اور مال جمع کرنے کے اندر ہمارے لیے بڑی بہتری ہے۔ فرمایا بل ہوا شر لہم، بل ہوا شر لہم، یہ بہت برا ہے تمہارے لیے۔ بل ہوا شر لہم سیطوقون بہ، اس کا توق بنایا جائے گا قیامت کے دن، اور یہ مال انسان کے گلے کے اندر لٹکا دیا جائے گا۔ تو گویا ہم نے اپنے مال کو پاک کرنا ہے۔ مال پاک کس سے ہوتا ہے؟ کہ جب مال کے اندر سے جس کا حق ہے بندوں میں وہ حق نکل جائے۔ چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ لوگوں، ہم نے آپ کے مال کے اندر متعین کر دیا ہے حق مانگنے والے کا بھی، سائل کا بھی اور محروم کا بھی، اور ایسا دو کہ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ جس کو دے رہے ہو وہ تمہارا محسن ہے، آپ اس کے محسن نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک سائل کی حاجت پوری کی اور پوری کرنے کے بعد آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہوں، آنسوں کی لڑیاں جاری ہوں گے۔ ایک آدمی نے پوچھا امیر المومنین آپ نے نیکی کی ہے، نیکی کرنے کے بعد تو خوش ہونا چاہیے، خندہ پیشانی کے ساتھ انسان سے ملنا چاہیے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میرا فرض بنتا ہے کہ اس کے دروازے پر جا کر اس کا حق دوں۔ وہ اپنے دروازے سے چل کے آنے کی تکلیف، پھر میرے دروازے پہ آیا، پھر مانگنے کی تکلیف، ان تکلیفوں سے گزر کر میں نے اس کو دیا ہے۔ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ حقدار کا حق اس کے دروازے پر کیوں نہیں پہنچا۔ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ حقدار کا حق اس کے دروازے پر پہنچائے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں ایک وقت پر بڑا طویل عرصہ آیا ہے کہ زکوٰۃ اٹھا کے جھولیاں بھر کے اہل ایمان گلیوں میں پھرتے تھے، بازاروں میں پھرتے تھے، چوکوں میں پھرتے تھے، چوراہوں میں پھرتے تھے، زکوٰۃ لے لو، زکوٰۃ لے لو۔ آدمی آگے سے کہتا مجھے ضرورت نہیں، میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں، میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں۔ آج تو اگر آپ زکوٰۃ لے کے گلیوں میں نکلیں گے تو آپ کے کپڑے لوگ پھاڑ دیں گے، لیکن وہ زمانہ خیر کا زمانہ تھا۔ اس وقت امراء بخیل نہیں تھے، اور اس وقت کے فقیر قناعت کی دولت سے محروم نہیں تھے۔ آج امراء کے اندر بخل آ گیا ہے اور فقیروں کے اندر قناعت نہیں رہی، جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو گئے۔ لیکن آج بھی اگر اہل پاکستان اپنی پوری زکوٰۃ کو نکال دیں تو میں بغیر کسی مبالغہ آرائی کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے آپ کے ملک میں کوئی ایسا ہاتھ نہیں ملے گا، سارے یوں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ایک حکم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔